یہ لوگ عرب سے آئے تھے۔ مصر اور سوڈان کی سیاست بازیوں اور عقائد کا ان پر کچھ اثر نہ تھا۔ وہ صرف اسلام سے آگاہ تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ وہ ہر اس عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے جسے وہ غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک باطل عقیدے کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں اپنے سے زیادہ نفری سے مقابلہ کرنا پڑے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑائی خون ریز ہو اور ان کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکے اور بغیر لڑائی کے مہم سر ہو جائے۔ انہیں اسکیم سمجھا دی گئی اور ان کے ذہنوں میں پہاڑی علاقے کا اور ان پہاڑیوں کی بلندی جو زیادہ نہیں تھی اور ان میں گھری ہوئی قربان گاہ کا تصور بٹھا دیا گیا تھا۔ 12 جانبازوں کو بھی ان کے ہدف کا تصور دیا گیا۔ انہیں ٹریننگ بڑی سختی سے دی گئی تھی۔ پہاڑیوں پر چڑھنا اور ریگستانوں میں دوڑنا، بھوک اور پیاس اونٹ کی طرح برداشت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ قربانی کی رات کو 6 روز باقی تھے، 3 دن اور 3 راتیں چھاپا ماروں اور 500 سپاہیوں کو مشق کرائی گئی۔ چوتھے روز چھاپا ماروں کو اونٹوں پر روانہ کر دیا گیا۔ اونٹوں کی میانہ چال سے 1 دن اور آدھی رات کا سفر تھا۔ شتربانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ چھاپا ماروں کو پہاڑی علاقے سے دور جہاں وہ کہیں اتار کر واپس آ جائیں۔ 500 کے دستے کو تماشائیوں کے بھیس میں 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر روانہ کیا گیا۔ انہیں جانور اپنے ساتھ رکھنے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کماندار بھی اس بھیس میں چلے گئے۔ پورا چاند ابھرتا آ رہا تھا۔ صحرا کی فضا شیشے کی طرح شفاف تھی۔ میلے میں انسانوں کے ہجوم کا کوئی شمار نہ تھا۔ کہیں نیم برہنہ لڑکیاں رقص کر رہی تھیں اور کہیں گانے والیوں نے مجمع لگا رکھا تھا۔ سب سے زیادہ بھیڑ اس چبوترے کے ارد گرد تھی جہاں لڑکیاں نیلام ہو رہی تھیں۔ ایک لڑکی کو چبوترے پر لایا جاتا، گاہک اسے ہر طرف سے دیکھتے، اس کا منہ کھول کر دانت دیکھتے، بالوں کو الٹا پلٹا کے دیکھتے، جسم کی سختی اور نرمی محسوس کرتے اور بولی شروع ہو جاتی۔ وہاں جوا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ اگر وہاں نہیں تھا تو قانون نہیں تھا۔ پوری آزادی تھی۔ دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کے خیمے میلے کے ارد گرد نصب تھے۔ تماشائی مذہب اور اخلاق کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان سے تھوڑی ہی دور جو پہاڑیاں ہیں ان میں ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور وہاں ایک انسان دیوتا بنا ہوا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ ان پہاڑیوں میں گھرا ہوا علاقہ دیوتاؤں کا پایہ تخت ہے جہاں جن اور بھوت پہرا دیتے ہیں اور کوئی انسان وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے 500 سپاہی گھوم پھر رہے ہیں اور 12 انسان دیوتاؤں کے پایہ تخت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے 12 چھاپا ماروں کو بتایا گیا تھا کہ پہاڑیوں کے اندرونی علاقے میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے، لیکن وہاں سے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہاں پہرے کا خطرہ تھا۔ انہیں بہت دشوار راستے سے اندر جانا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ پہاڑیوں کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوگا، مگر وہاں انسان موجود تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس حبشی نے علی بن سفیان کو غلط بتایا تھا کہ اس علاقے کے گرد کوئی پہرا نہیں ہوتا۔ پہاڑیوں کا یہ خطہ 1 میل بھی لمبا نہیں تھا اور اسی قدر چوڑا تھا۔ وہ چونکہ تربیت یافتہ چھاپا مار تھے اس لیے وہ بکھر کر اور احتیاط سے آگے گئے تھے۔ ایک چھاپا مار کو اتفاق سے ایک درخت کے قریب ایک متحرک سایہ نظر آیا۔ چھاپا مار چھپتا اور رینگتا اس کے عقب میں چلا گیا، قریب جا کر اس پر جھپٹ پڑا، اس کی گردن بازو کے شکنجے میں لے کر خنجر کی نوک اس کے دل پر رکھ دی۔ گردن ڈھیلی چھوڑ کر اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں کسی قسم کا پہرا ہے؟ وہ حبشی تھا۔ چھاپا مار عربی بول رہا تھا جو حبشی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ایک اور چھاپا مار آ گیا، اس نے بھی خنجر حبشی کے سینے پر رکھ دیا۔ انہوں نے اشاروں سے پوچھا تو حبشی نے اشاروں میں جواب دیا، جس سے شک ہوتا تھا کہ یہاں پہرا موجود ہے۔ اس حبشی کی شہرگ کاٹ دی گئی اور چھاپا مار اور زیادہ محتاط ہو کر آگے بڑھے۔ یک لخت جنگل آ گیا۔ آگے پہاڑی تھی، چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا لیکن درختوں اور پہاڑیوں نے اندھیرا کر رکھا تھا۔ وہ پہاڑی پر ایک دوسرے سے ذرا دور اوپر چڑھتے گئے۔ اندر کے علاقے میں جہاں لڑکی کو پیروہت کے حوالے کیا گیا تھا کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ پتھر کے چہرے کے سامنے چبوترے پر ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ اس پر چوڑے پھل والی تلوار رکھی تھی۔ اس کے قریب ایک چوڑا برتن رکھا تھا اور قالین پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آگ جل رہی تھی۔ چبوترے کے چاروں کناروں پر دیے جلا کر چراغاں کیا گیا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں گھوم رہی تھیں۔ ان کا لباس 2 چوڑے پتے تھے اور باقی جسم برہنہ۔ 4 حبشی تھے جنہوں نے کندھوں سے ٹخنوں تک سفید چادریں لپیٹ رکھی تھیں۔ ام ارارہ تہ خانے میں پیروہت کے ساتھ تھی۔
پیروہت اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور وہ مخمور آواز میں کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں، تم انگوک کے باپ ہو، میرے بیٹے مصر اور سوڈانیوں کے بادشاہ بنیں گے، میرا خون انہیں پلا دو، میرے لمبے لمبے سنہری بال ان کے گھروں میں رکھ دو، تم مجھ سے دور کیوں ہٹ گئے ہو، میرے قریب آؤ۔ پیروہت اس کے جسم پر تیل کی طرح کوئی چیز ملنے لگا۔ انگوک غالباً اس قبیلے کا نام تھا۔ ایک عربی لڑکی کو نشے کے خمار نے اس قبیلے کی ماں اور پیروہت کی بیوی بنا دیا تھا۔ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پیروہت آخری رسومات پوری کر رہا تھا۔ 12 چھاپا مار رات کے کیڑوں کی طرح رینگتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھتے اترتے اور ٹھوکریں کھاتے آ رہے تھے۔ بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا۔ بیشتر جھاڑیاں خاردار تھیں، چاند سر پر آ گیا تھا۔ انہیں درختوں میں سے روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگیں۔ ان کرنوں میں انہیں حبشی کھڑا نظر آیا جس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں لمبوتری ڈھال تھی۔ وہ بھی دیوتاؤں کے پائے تخت کا پہرے دار تھا۔ اسے خاموشی سے مارنا ضروری تھا۔ وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس پر عقب سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کا مقابلہ موزوں نہیں تھا۔ ایک چھاپا مار جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے اس کے سامنے ایک پتھر پھینکا جس نے گر کر اور لڑک کر آواز پیدا کی۔ حبشی بدکا اور اس طرف آیا۔ وہ جوں ہی جھاڑی میں چھپے ہوئے چھاپا مار کے سامنے آیا، اس کی گردن ایک بازو کے شکنجے میں آ گئی اور ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ چھاپا مار کچھ دیر وہاں رکے اور احتیاط سے آگے چل پڑے۔ ارارا قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پیروہت نے آخری بار اسے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ باہر کے 4 حبشی مردوں اور لڑکیوں کو پتھر کے سر اور چہرے کے منہ میں روشنی نظر آئی تو وہ منہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پیروہت نے اپنی زبان میں ایک اعلان کیا اور منہ سے اتر آیا۔ ارارا اس کے ساتھ تھی۔ اسے وہ قالین پر لے گیا۔ مرد اور لڑکیاں ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ارارا نے عربی زبان میں کہا، میں انگوک کے بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اپنی گردن کٹوا رہی ہوں۔ میں ان لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ میری گردن کاٹ دو، میرا سر انگوک کے دیوتا کے قدموں میں رکھ دو۔ دیوتا اس سر پر مصر اور سوڈان کا تاج رکھیں گے۔ 4 آدمی اور لڑکیاں ایک بار پھر سجدے میں گر گئیں۔ پیروہت نے ارارا کو قالین پر 2 زانوں بٹھا کر اس کا سر آگے جھکا دیا اور وہ تلوار اٹھا لی جس کا پھل پورے ہاتھ جتنا چوڑا تھا۔ ایک چھاپا مار جو سب سے آگے تھا رک گیا۔ اس نے سرگوشی کر کے پیچھے آنے والے کو روک لیا۔ پہاڑی کی بلندی سے انہیں چبوترا اور پتھر کا سر نظر آیا۔ چبوترے پر ایک لڑکی 2 زانوں بیٹھی ہوئی تھی جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی، چراغاں اور بڑی مشلوں نے سورج کی روشنی کا سما بنا رکھا تھا۔ لڑکی کے پاس کھڑے آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ 2 زانوں بیٹھی ہوئی لڑکی برہنہ تھی۔ اس کے جسم کا رنگ بتا رہا تھا کہ حبشی قبیلے کی لڑکی نہیں ہے۔ چھاپا مار دور تھے اور بلندی پر بھی تھے۔ وہاں سے تیر خطا جانے کا خطرہ تھا، مگر وہ جس پہاڑی پر تھے اس کے آگے ڈھلان نہیں تھی بلکہ سیدھی دیوار تھی جس سے اترنا ناممکن تھا۔ وہ جان گئے کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اڑ کر نہ پہنچے تو اسے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چوٹی سے نیچے دیکھا۔ چاندنی میں انہیں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک جھیل ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ دائیں طرف ڈھلان تھی، لیکن وہ بھی تقریباً دیوار کی طرح تھی۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ انہیں پکڑ پکڑ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ڈھلان اترے۔ ان میں سے آخری جانباز نے اتفاق سے سامنے دیکھا۔ چاندنی میں سامنے کی چوٹی پر اسے ایک حبشی کھڑا نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں برچی جو اس نے تیر کی طرح پھینکنے کے لیے تان رکھی تھی۔ چھاپا ماروں پر چاندنی نہیں پڑ رہی تھی۔ حبشی ابھی شک میں تھا۔ آخری چھاپا مار نے کمان میں تیر ڈالا۔ رات کی خاموشی میں کمان کی آواز سنائی دی۔ تیر حبشی کی شہرک میں لگا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے آ رہا۔ چھاپا مار ڈھلان اترتے گئے۔ گرنے کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ پیروہت نے تلوار کی دھار ارارا کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔ لڑکیوں اور مردوں نے سجدے سے اٹھ کر 2 زانوں بیٹھتے ہوئے پرسوز اور دھیمی آواز میں کوئی گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک گونج تھی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ پہاڑیوں میں گھری ہوئی اس تنگ سی وادی میں ایک ایسا طلسم طاری ہوا جا رہا تھا جو باہر کے کسی بھی انسان کو یقین دلا سکتا تھا کہ یہ انسانوں کی نہیں دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ پیروہت تلوار کو اوپر لے گیا۔ اب تو 1-2 سانسوں کی دیر تھی۔ تلوار نیچے کو آنے ہی لگی تھی کہ ایک تیر پیروہت کی بغل میں دھنس گیا۔
اس کا تلوار والا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرا تھا کہ 3 تیر بیک وقت اس کے پہلو میں اتر گئے۔ لڑکیوں کی چیخیں سنائی دی، مرد کسی کو آوازیں دینے لگے۔ تیروں کی ایک اور باڑ آئی جس نے 2 مردوں کو گرا دیا۔ لڑکیاں جدھر منہ آیا دوڑ پڑی۔ ارارا اس شور و غل اور اپنے گرد تڑپتے ہوئے اور خون میں ڈوبے ہوئے جسموں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چھاپہ مار بہت تیز دوڑتے آئے، چبوترے پر چڑھے اور ارارا کو ایک نے اٹھا لیا۔ وہ ابھی تک نشے کی حالت میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک جانباز نے اپنا کرتا اتار کر اسے پہنا دیا۔ اسے لے کر چلے ہی تھے کہ ایک طرف سے 12-13 حبشی برچیاں اور ڈھالیں اٹھائے دوڑتے آئے۔ چھاپہ مار بکھر گئے۔ ان میں 4 کے پاس تیر کمانیں تھیں۔ انہوں نے تیر برسائے، باقی چھاپہ مار ایک طرف چھپ گئے اور جب حبشی آگے آئے تو عقب سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر انداز نے کمان میں سے فیتے والا تیر نکالا، فیتے کو آگ لگائی اور کمان میں ڈال کر اوپر کو چھوڑ دیا۔ تیر دور اوپر جا رکا تو اس کا شعلہ جو رفتار کی وجہ سے دب گیا تھا، رفتار ختم ہوتے ہی بھڑکا اور نیچے آنے لگا۔ میلے کی رونق ابھی مان نہیں پڑی تھی۔ تماشائیوں میں سے 500 تماشائی میلے سے الگ ہو کر اس پہاڑی خطے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں دور فضا میں ایک شعلہ سا نظر آیا جو بھڑک کر نیچے کو جانے لگا۔ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوئے۔ ان کے کماندار ساتھ تھے۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ چلے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ذرا دور جا کر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ تماشائی میلے میں شراب، جوئے اور ناچنے گانے والی لڑکیوں اور عصمت فروش عورتوں میں اتنے مگن تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ان کے دیوتاؤں پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ چھاپا مار نے اس خطرے کی وجہ سے آتشیں تیر چلا دیا تھا کہ حبشیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مگر فوج وہاں پہنچی تو وہاں 12-13 لاشیں حبشیوں کی اور 2 لاشیں چھاپا مار شہیدوں کی پڑی تھیں۔ وہ برچھیوں سے شہید ہوئے تھے۔ کمانداروں نے وہاں کا جائزہ لیا، پتھر کے منہ میں گئے اور تہہ خانے میں جا پہنچے۔ وہاں انہیں جو چیزیں ہاتھ لگیں وہ اٹھا لیں۔ ان میں ایک پھول بھی تھا جو قدرتی نہیں بلکہ کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ احکام کے مطابق فوج کو وہیں رہنا تھا، لیکن پہاڑیوں میں چھپ کر چھاپا ماروں نے ارارا کو گھوڑے پر ڈالا اور قاہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی، میلے کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ بیشتر تماشائی رات شراب پی پی کر ابھی تک مدہوش پڑے تھے۔ دکاندار جانے کس کے لیے مال اسباب باندھ رہے تھے۔ لڑکیوں کے بیپاری بھی جا رہے تھے۔ صحرا میں روانہ ہونے والوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ میلے کے قریب جو گاؤں تھا وہاں کے لوگ بے تابی سے اس لڑکی کے بالوں کا انتظار کر رہے تھے جسے رات قربان کیا گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ جو دور دراز دیہات کے رہنے والے تھے، پہاڑی جگہ سے دور کھڑے دیوتاؤں کے مسکن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بڑے بوڑھے انہیں بتا رہے تھے کہ ابھی پیروہت آئے گا، وہ دیوتاؤں کی خوشنودی کا پیغام لائے گا اور ان میں بال تقسیم کرے گا، مگر ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ دیوتاؤں کے مسکن پر سکوت طاری تھا۔ اس منتظر ہجوم کو معلوم نہ تھا کہ وہاں فوج مقیم ہے اور اب وہاں سے دیوتاؤں کا کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ دن گزرتا گیا۔ قبیلے کے جن نوجوانوں نے قربانی کی باتیں سنی تھیں انہیں شک ہونے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ دن گزر گیا۔ سورج انہی پہاڑیوں کے پیچھے جا کر ڈوب گیا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہاں جا کر دیکھتا کہ پیروہت کیوں نہیں آیا۔ طبیب کو بلا لاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ لڑکی پر نشے کا اثر ہے۔ ارارا اس کے سامنے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں۔ تم کون ہو؟ تم دیوتا نہیں ہو۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ میرا سر کاٹو اور دیوتا کو دے دو، مجھے میرے بیٹوں پر قربان کر دو۔ وہ بولے جا رہی تھی مگر اب اس پر غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ طبیب نے آتے ہی اس کی کیفیت دیکھی اور اسے کوئی دوائی نہ دی۔ ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے لٹا دیا گیا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا گیا کہ پہاڑی خطے میں کیا ہوا اور وہاں کیا ملا ہے۔ انہوں نے اپنے نائب سالار الناصر اور بہاؤالدین شداد کو حکم دیا کہ 500 سوار لے جائیں، ضروری سامان لے جائیں اور اس بت کو مسمار کر دیں، مگر اس جگہ کو فوج کے گھیرے میں رکھیں۔ حملے کی صورت میں مقابلہ کریں۔ اگر وہ لوگ دب جائیں اور لڑ نہ سکیں تو انہیں وہ جگہ دکھا کر پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ یہ محض ایک فریب تھا۔ شداد نے اپنی ڈائری میں جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ 500 سواروں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ رہنمائی اس فوج کے کماندار نے کی جو پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ سینکڑوں سوڈانی حبشی دور دور کھڑے تھے۔ ان میں سے بعض گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے۔ ان کے پاس برچیاں، تلواریں اور کمانیں تھیں۔ ہم نے اپنے تمام تر سواروں کو اس پہاڑی جگہ کے ارد گرد اس طرح کھڑا کر دیا
کہ ان کے منہ باہر کی طرف اور ان کی کمانوں میں تیر تھے، اور جن کے پاس کمانیں نہیں تھیں ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ خطرہ خونریز لڑائی کا تھا۔ میں الناصر کے ساتھ اندر گیا۔ بت کو دیکھ کر میں نے کہا کہ فرعونوں کی یادگار ہے۔ حبشیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا۔ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک کھنڈر تھا جو فرعونوں کے وقتوں کی خوشنما عمارت تھی۔ دیواروں پر اس زمانے کی تحریریں تھیں۔ الفاظ لکیروں والی تصویروں کی مانند تھے۔ کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ فرعونوں کی جگہ تھی۔ دیوار جیسی ایک پہاڑی کے دامن میں جھیل تھی جس کے اندر اور باہر دو دو قدم لمبے مگرمچھ تھے۔ جھیل کا پانی پہاڑی کے دامن کو کاٹ کر پہاڑی کے نیچے چلا گیا تھا۔ پانی کے اوپر پہاڑی کی چھت تھی۔ جگہ خوفناک تھی۔ ہمیں دیکھ کر بہت سارے مگرمچھ کنارے پر آ گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا، حبشیوں کی لاشیں جھیل میں پھینک دو، یہ بھوکے ہیں۔ وہ لاشیں گھسیٹ کر لائے اور جھیل میں پھینک دیں۔ مگرمچھوں کی تعداد کا اندازہ نہیں، پوری فوج تھی۔ لاشوں کے سر باہر رہے اور یہ سر پانی میں دوڑتے پہاڑی کے اندر چلے گئے۔ پھر پراہت کی لاش آئی۔ اس نے دوسرے انسانوں کو مگرمچھوں کے آگے پھینکا تھا۔ ہم نے اسے بھی جھیل میں پھینک دیا۔ وہ سپاہی 4 سوڈانی لڑکیوں کو لائے۔ وہ کہیں چھپی ہوئیں اور اریاں تھیں۔ کمر کے ساتھ ایک پتا آگے پیچھے بندھا تھا۔ میں نے اور الناصر نے منہ پھیر لیے۔ سپاہیوں سے کہا کہ انہیں مستور کرو۔ جب ان کے جسم کپڑوں میں چھپ گئے تو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھیں، روتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ ہمارے ترجمان کو انہوں نے وہاں کا حال اپنی زبان میں بیان کیا جو بہت شرمناک تھا۔ مسلمان کو عورت ذات کا یہ حال برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ عورت اپنی ہو، کسی اور کی ہو، کافر ہو، اسلام اسے بیٹی کہتا ہے۔ ان 4 لڑکیوں کا بیان ظاہر کرتا تھا کہ وہ فرعونوں کو خدا مانتی ہیں۔ ان کا قبیلہ انسان کو خدا مانتا ہے۔ یہ جگہ خوشنما تھی، سارے صحرا میں سرسبز تھی۔ اندر پانی کا چشمہ تھا جس نے جھیل بنائی۔ درخت تھے جنہوں نے سایہ دیا۔ کسی فرعون کو یہ مقام پسند آیا تو اسے تفریح کا مقام بنایا۔ اپنی خدائی کے ثبوت میں یہ بت بنایا، اس میں تہ خانہ رکھا اور یہاں عیش کی۔ آسمان نے کوئی اور رنگ دکھایا۔ سورج ادھر سے ادھر ہو گیا۔ فرعونوں کے ستارے ٹوٹ گئے اور مصر میں دوسرے باطل مذہب آئے۔ آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا، لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑیوں میں زندہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے خدائے عز و جل سے رہنمائی لی، باطل کا یہ نقش بھی اکھاڑا اور اس ریگزار کو پاک کیا۔ اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کر فوج نے پتھر کے اس ہیبت ناک بت کو مسمار کر دیا، چبوترا بھی گرا دیا، تہخانہ ملبے سے بھر دیا۔ باہر سینکڑوں حبشی حیران اور خوفزدہ کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان سب کو بلا کر اندر لے جایا گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ 4 لڑکیاں ان کے حوالے کی گئیں۔ 4 کے باپ اور بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی لڑکی لے لی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بدکار آدمی رہتا تھا، وہ مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا ہے۔ ان سینکڑوں حبشیوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کی زبان میں واز دیا گیا۔ وہ سب خاموش رہے۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ وہ پھر بھی خاموش رہے۔ کبھی کبھی شک ہوتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ انہیں یہ الفاظ دھمکی کے لہجے میں کہے گئے کہ اگر تم سچے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تم اسی جگہ کو جہاں تم بیٹھے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کا گھر کہتے رہو گے تو ہم ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ریت کے ساتھ ملا دیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ کون سا خدا سچا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔